وہ وقت جب دنیا ظلم کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، جب بیت المقدس صدیوں سے غیر مسلم حکمرانوں کے قبضے میں تھا، جب مسلمانوں کے دلوں میں ایک ہی دعا تھی، یا اللہ ہمیں ایک ایسا رہنما عطا فرما جو ہمیں عزت واپس دلائے۔ اور پھر تاریخ نے ایک نام کو جنم دیا، صلاح الدین ایوبی۔ 1137 میں تقرید کے مقام پر پیدا ہونے والے صلاح الدین ایوبی ایک عام خاندان سے تعلق رکھتے تھے، مگر ان کے اندر غیر معمولی صلاحیتیں چھپی ہوئی تھی۔ ان کے والد نجم الدین ایوب اور چچا اسد الدین شیر کوہ دونوں عظیم سپہ سالار تھے، جنہوں نے ان کی تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ بچپن ہی سے صلاح الدین نہ صرف جنگی مہارتیں سیکھ رہے تھے، بلکہ قرآن، حدیث اور اسلامی تعلیمات میں بھی گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ ان کی شخصیت میں عاجزی، تقوی اور عدل نمایاں تھا۔ جب وہ جوان ہوئے تو انہیں مصر بھیجا گیا، جہاں انہوں نے اپنے چچا شیر کوہ کے ساتھ خدمات انجام دی۔ جلد ہی ان کی قابلیت سب پر واضح ہو گئی اور 1169 میں وہ مصر کے وزیر مقرر ہوئے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، مگر صلاح الدین ایوبی نے نہایت ذمہ داری سے نبھایا اور دیانتداری سے۔ انہوں نے مصر میں فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا اور وہاں اہل سنت کا نظام قائم کیا، جس میں اسلامی اتحاد مضبوط ہوا، مگر ان کا اصل مقصد کچھ اور تھا، بیت المقدس کی آزادی۔ اس وقت بیت المقدس عیسائی صلیبیوں کے قبضے میں تھا اور وہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے مسلمانوں کو متحد کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے شام، مصر اور دیگر علاقوں کو ایک مضبوط اسلامی قوت میں تبدیل کیا۔ ان کی قیادت میں ایک ایسی فوج تیار ہوئی جو ایمان، نظم و ضبط اور قربانی کا نمونہ تھی۔ پھر وہ وقت آیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ 1187 میں جنگ حطین ہوئی۔ یہ ایک ایسی جنگ جس میں صلاح الدین ایوبی کی حکمت عملی نے صلیبی افواج کو شکست دے دی۔ یہ فتح نہ صرف عسکری کامیابی تھی بلکہ مسلمانوں کے لیے ایک روحانی فتح بھی تھی۔ جنگ کے بعد راستہ صاف ہو چکا تھا، اب منزل تھی بیت المقدس۔ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا، مگر ان کا انداز دوسروں سے مختلف تھا۔ انہوں نے ظلم، قتل عام اور انتقام کے بجائے رحم اور انصاف کا راستہ اپنایا۔ جب شہر فتح ہوا تو انہوں نے وہی نہیں کیا جو صلیبیوں نے 1099 میں کیا تھا۔ انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا، عیسائیوں اور یہودیوں کو امن کے ساتھ شہر چھوڑنے یا رہنے کی اجازت دی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دنیا نے دیکھا کہ حقیقی فتح کیا ہوتی ہے، ایک ایسی فتح جس میں تلوار سے زیادہ دل جیتے گئے۔ صلاح الدین ایوبی نے نہ صرف ایک عظیم سپہ سالار تھے بلکہ ایک سچے مسلمان حکمران بھی تھے۔ ان کی زندگی سادگی، عدل، اللہ پر مکمل بھروسے کی مثال تھی۔ جب سن 1193 میں ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس ذاتی طور پر کچھ بھی نہ تھا، نہ سونا نہ چاندی، صرف ایک عظیم نام اور ایک روشن تاریخ۔ یہی ہے صلاح الدین ایوبی کی داستان، ایک ایسا رہنما جس نے نہ صرف بیت المقدس کو آزاد کروایا بلکہ دنیا کو یہ سکھایا کہ طاقت کے ساتھ رحم اور فتح کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو میری کہانیاں اچھی لگ رہی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا، تاکہ میں اسی طرح کی مزیدار اور سبق آموز کہانیاں لایا کروں۔ اور آخر میں بیل کا آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔